ایک کسان کی دو بیٹیاں تھیں۔ جب وہ شادی کے لائق ہو گئیں تو کسان نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کمہار کے ساتھ کر دی اور دوسری بیٹی کی شادی کسان کے ساتھ میں کر دی۔ شادی ہو گئی، بیٹیاں رخصت ہو گئی، چلی گئی۔ ایک وقت آیا کہ کچھ وقت کے بعد میں کسان نے سوچا کہ چلو بیٹیوں کے گھر چلتے ہیں، ان کا حال چال معلوم کرتے ہیں، سسرال جا کر دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے، کیا معاملہ ہے، بیٹیاں خوش بھی رہ رہی ہیں نہیں رہ رہی ہیں۔ تو کسان اپنی پہلی بیٹی کے پاس گیا جو کمہار کی نکاح میں تھی اور اس سے حال چال معلوم کیا۔ سب چیز معلوم کرنے کے بعد بولا، بیٹا اب کام کاروبار کا کیا حساب ہے؟ بیٹی بولی کہ پتا جی، ابا جان، ہم نے یہ مٹی کے برتن بنائے ہوئے ہیں، اب بس یہ ہے کہ برسات نہ ہو، برتن زیادہ بنائے ہوئے ہیں، برسات نہ ہو، اگر برسات ہو گئی تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی، رائگاں ہو جائے گی، یہ جو برتن بنے ہوئے سب مٹی بن جائیں گے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں سے پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس پہنچا، حال چال معلوم کیا، بیٹی سے پوچھا، بیٹا اب کیا معاملہ چل رہا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ ابا جی، ہم نے کھیت جوتا ہے اور اس کو اب پانی کی ضرورت ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو کھیت کے اندر پانی لگ جائے گا، فصل اچھی ہو جائے گی، اگر بارش نہ ہوئی تو سوکھے پڑنے کی وجہ سے فصل نہ اگ پائے گی، پریشانی بن جائے گی۔ کسان سوچنے لگا کہ میری ایک بیٹی کو ضرورت ہے کہ بارش ہو اور ایک بیٹی کو ضرورت یہ ہے کہ بارش نہ ہو۔ بارش ہونے سے ایک کا نقصان ہے اور ایک کا نفع ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو ایک کو نقصان ہے اور ایک کا نفع ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، کر تو سکتا نہیں تھا کچھ، کیونکہ برسات کا معاملہ ہے، اپنے ہاتھ کی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، بیٹا دیکھو یہ نظام قدرت ہے، ٹھیک، تمہیں بارش کی ضرورت ہے، تمہاری بہن ہے اس کو بارش کی ضرورت نہیں ہے، اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان ہے اور تمہارا فائدہ، اور نہیں ہوتی ہے تو تمہارا نقصان ہے، تمہارا فائدہ ہے وہ تمہارا نقصان ہے، اس کا فائدہ ہے۔ تو بیٹا دیکھو، جو کچھ اوپر والا کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، کس کے حق میں کیا بہتر ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ آدمی کو جو دکھتا ہے، جو نظر آتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ اس کے حق میں اچھا ہو یا اس کے حق میں وہ برا ہو، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رضا پر ہی راضی رہنا چاہیے۔